سن رہے تھے اراکین پارلیمنٹ کی، اس میں کنزرویٹو پارٹی کے لوگ ہیں، لیبر پارٹی، تقریباً تمام پارٹیوں کے لوگ ہیں، تینوں پارٹیوں کے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے اس مسئلے کا احاطہ کیا ہے اور تمام پہلوؤں کے اوپر انہوں نے اس کو اجاگر کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی اتنا ڈیڈیکیٹڈ قسم کا اور اتنا محنت کر کے اور سارے فیکٹس اینڈ فگر نکال کے ڈیبیٹ نہیں ہوئی جتنی یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے اندر ایک منسٹر اور تقریباً 10 کے قریب ایم پیز نے حصہ لیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ سارا اوون جو ہے اس نے یہ شروع کیا۔ سارا اوون بیسیکلی اٹس چائنیز اوریجن کی عورت ہے، اور یہ وہاں پر آ کے ان کے پیرنٹ سیٹل ہو گئے تھے، اور پھر یہ برٹش اس میں رہی ہے، اور یہ لیبر پارٹی کی طرف سے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کشمیریوں کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں یا انڈیا کے بارے میں لیبر پارٹی کا رویہ جو ہے تھوڑا سا سافٹ رہا ہے ہمیشہ، لیکن کنزرویٹو پارٹی جو ہے وہ پیور گورا ٹائپ جسے کہتے ہیں، پکا گورا، ملک خود بھی گورے بھی کہتے ہیں پکا گورا، کیونکہ وہ یہاں سن کے گئے ہوتے ہیں، تو پکا گورا ٹائپ جو رویہ ہے اس کو انہوں نے وہ ہوتا تھا۔ لیکن اس دفعہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سارا اوون نے لاک ڈاؤن سے بات شروع کی ہے، اور اس نے انٹرنیشنلی اس کو اکنالج کیا ہے، جو کہ انڈیا نہیں مانتا کہ 5 سے 7 لاکھ فوج جو ہے تمہاری وہاں ہے اتنے چھوٹے سے علاقے کے اندر، اور یہ 5 سے 7 لاکھ فوج کیا کر رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے اس میں ریپ کا ذکر کیا ان کی، اور اس نے کہا ہے کہ they have been raped at the door steps، گھروں کو دروازوں پہ ریپ کیا ہے عورتوں کو، کہ باہر نکالا ہے، دروازوں پہ ریپ کیا گیا ہے، اور ان کو ان کی عصمت گھر کے اندر جو علیحدہ لے جایا جاتا ہے کسی اور جگہ پہ، اور پھر اس نے ان واقعات کا ذکر کیا ہے کہ ان کو بچوں کو لے جایا جاتا ہے اور ان کو تھانے میں رکھ کے پھر سپیکر لگائے جاتے ہیں ان کے منہ کے آگے جب ان کو مار پڑ رہی ہوتی ہے، تاکہ ان کی آوازیں جو ہیں پورے گھر تک پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے پناہ کی درخواستیں اور سب کچھ، اور ساتھ اس نے ایک لفظ کا ذکر کیا ہے کہ یہ خاتون ہے، اس کو جو ہے اپنا کم از کم اور کچھ نہیں، تو اس نے کہا ہے کہ مودی کو کم از کم اور کچھ نہیں کہ ایک اسٹیٹ ٹیررزم کے ایجنٹ کے طور پر ڈکلیئر کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اگلی تقریر تھی وہ ایک کنزرویٹو پارلیمنٹ کے رکن کی تھی، جیمز ڈیلی۔ اچھا، دونوں کا بیانیہ ایک ہے، یہ حیران کن، یہ برطانیہ میں اس سے پہلے کبھی نہیں۔ آپ دیکھیں نا، پورے مسلمانوں کی تعداد بھی اگر لگا لے تو کتنی ہوگی، اتنی سی مختصر، اس مسلمانوں کے اندر بھی اپنا الجزائر کے بھی ہیں، عرب کے بھی ہیں، سیرین بھی، دنیا جہان کے بیٹھے ہوئے وہاں پر، عراق کی ہے بہت زیادہ، ایرانی بہت زیادہ جو ڈیفیکٹ کیے گئے تھے، اس کے باوجود بھی کشمیری اور پاکستانی بہت کم ہیں ایز کمپیئر ٹو دی اوور آل مسلم پاپولیشن اور امیگرینٹس پاپولیشن، اس کے باوجود بھی اتنا زیادہ ساتھ دینا۔ اور اس نے جو ایک بات کی ہے اس بندے نے کنزرٹ، اس نے کہا ہے کہ سب سے برا رول جو ہے یہ ویسٹرن میڈیا کا ہے اس معاملے کے اندر۔ اس نے کہا I don't know کہ why the western media is silent، اور وہ اس نے یہ کہا ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ کوئی مطلب دیکھو نا، حکومتوں کے ہے کہ ہم نے ٹریڈ کرنی ہے، حکومتوں کی ہے کہ ہم نے جناب ہمارا کوئی اتنا بڑی مارکیٹ ہے، کوئی بزنس مین کہے کہ میرا کاروبار رک جائے گا، میڈیا جو ہے بہت زیادہ لابی صرف اینٹی مسلم ہونے کی وجہ سے وہ اس انڈیا کے جرائم کو چھپاتی ہے، اور وہ کہتا ہے اسی طرح جیمز جو اسپیلر ہے، یہ اگین لیبر پارٹی کا، اس نے سکھوں کی بات کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جو پنجاب کی صورتحال یہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ پنجاب اور کشمیر کی جو صورتحال ہے یہ انڈیا کو ایک دن پاکستان کے درمیان ایک بالکل بفر زون بنا دے گی، اور یہ دونوں علاقے جو ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان آ جائیں گے، اور انڈیا کا ایکسس بالکل۔ اور اس نے یہی کہا ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر کہ کم از کم اور کچھ نہیں، مقبوضہ کشمیر کی ڈیموکریسی کی بات کی ہے، ریفرینڈم کی بات کی ہے، پھر اس نے یہ کہا ہے کہ 84 سے جس دن گولڈن ٹیمپل میں فوج گھسی ہے اور اس کے بعد اندرا گاندھی کا قتل ہوا ہے، اس وقت سے پورے کا پورا جو ریجن ہے وہ ڈسٹرب ہے، اور پورے کا پورا ریجن ایک خاص نفرت کا علمبردار ہے۔ اور پھر اس نے بتایا میرے بردر سکھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی لباس کی وجہ سے بہت آسانی سے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں اور آسانی سے وکٹم بن جاتے ہیں۔ پھر ایک کنزرویٹو پارٹی کی ایک اور ہے سارا بٹلیکنر جو ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اور ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر ان دونوں طاقتوں کا کسی بھی طور پر اگر ایک دفعہ توازن خراب ہو گیا، اٹامک پاور،
اور اس نے پھر وہ اٹامک جو اس کی وار کی ایکسیجنسیز میں اس کو سننا تھا بڑا خوفناک. اس پر ہم نے شاید ڈسکس بھی کیا ہے کہ اگر ان دونوں ملکوں نے چھوٹے آپس میں بھی چلا دیے تو اگلے 15 سال تک ایک نیوکلیئر ونٹر جو آئے گا پوری دنیا کے اوپر, اور 50 چھوٹے چھوٹے جو ہے نا اتنے سے ٹینی جو ایٹم بم بھی چل گئے تو ونٹر آئے گا, 20 سال تک فصلیں نہیں اگیں گی. پھر وہ ناسا تو ہمارے اس نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا کہ 2015 سے 2020 کے دوران برطانیہ نے کتنے ارب پاؤنڈ کا اسلحہ بھارت کو بیچا ہے اس پہ, اور یہ استعمال ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے اوپر. اور یہ سوالات جو ہے یہ کبھی بھی انڈیا کے بارے میں کبھی نہیں اٹھائے. میں ویسے کہہ رہا تھا کتنی بڑی پیش رفت ہے یہ آج کی جو تقریریں ہوئی ہیں. 2-3-4 چیزوں کو ساتھ میں لائیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ برطانیہ جو ہے نا اس کے بارے میں جو تمام جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں جو ڈیپ سوچنے والے, ایک تمہارے یہاں ہوتا ہے نا خبر پڑی اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ 77 سے لے کے اب تک اس چیز کا دکھ سینے میں دبائے ہوئے ہے کہ امریکہ نے اس کے خلاف موومنٹ چلائی تھی, اس کو امریکہ سے نکالا تھا اور اس کے بعد فرانس کو وہاں پر انٹری ملی تھی. صحیح. آپ کو یاد ہوگا یہ مجسمہ آزادی جو ہے یہ فرانس کا تحفہ ہے اور فرینچ فورسز جو تھیں وہاں پر آئیں تھیں. کہتے ہیں جب بھی موقع ملتا ہے برطانیہ کو وہ امریکہ کو ڈچ کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی مقام پر. ویتنام کی ساری جنگ کا جو پراپوگنڈا ہے امریکہ کے خلاف وہ بی بی سی سے اٹھا تھا. اب بی بی سی نے اس کا جو امیج ہے اسی قسم کا بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی. آپ کبھی ایک عام گورے کو دیکھ لینا تو وہ جو ہے نا گورا وہ گفتگو کرتے ہوئے امریکہ کا بڑا خاص طریقے سے مذاق اڑائے گا. مثلا نکسن نے ایک کتاب لکھی تھی ہیروس, وہ میرے ہاتھ میں تھی. تو ہم ایک برطانوی کپل جو تھا وہ یہاں پر اس سے گفتگو ہو رہی تھی, پالیشا ڈرامہ ہو رہا تھا اس زمانے میں آئے ہوئے تھے. تو اس کا پہلا جو ٹائٹل تھا نکسن نے خلوص نیت کے ساتھ کہا تھا کہ میرا سب سے جو پسندیدہ شخصیت ہے وہ ہے چرچل, اور چرچل کا اس نے ٹائٹل لکھا تھا لارجسٹ مین آف دا ہسٹری. تو ان کو گھبرا لگا کہ یہ کوئی زبان ٹھیک نہیں, تو اس نے لارجسٹ مین, امریکن جو ہے نا وہ ناک میں لے جاتا ہے ٹھو نہیں, اس طرح وہ کرتے ہیں. تو اس نے اب وہ اسی طرح میں ایک دفعہ کھڑا تھا اس کے اندر لفٹ میں, تو امریکن جو تھے اس کو 2-3 گوروں نے پکڑا ہوا تھا نا اس میں ٹیوب میں, تو پکڑا ہوا تھا ویئر فرام ویئر یو, تو اس نے کہا فرام او کیلیفورنیا, بگ بگ روڈ. وہ پھر آگے شروع ہوا یس بگ بگ روڈ 9 ٹائپ آف روڈ. تو یہ اس کو بڑے مزے سے سن رہے تھے, وہ اپنے باتیں کر رہا تھا. So you go on sizes. Yes, size is very important for America. وہ اس طرح, تو یہ اس طرح کا مذاق جان کے. اچھا, اور یہ سب یہ جو آج کی پیش رفت ہے, اب یورپی یونین بھی اس کو یورپی یونین کا اپنا مسئلہ ہے. اقوام متحدہ کا جو یونائٹڈ نیشنز کا جو جنیوا کا ہیومن رائٹس کا وہ اسٹیشن ہے وہ ایٹ اسٹیک ہے, اس کی ریپوٹیشن ایٹ اسٹیک ہے کہ اس سے کس قسم کے لوگوں کو. پھر یورپین یونین کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انڈینز نے اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ ایک فیک قسم کی وزٹ کروایا, اور اس وزٹ کے اوپر بھی جو لوگوں نے باتیں کی سارا کچھ بانڈا پھوٹ گیا تھا, وہ بانڈا پھوٹ گیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا اس وقت جو بیڈ پریس فیس کر رہا ہے, پاکستان کیا کر رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے. میرے نزدیک جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس وقت امریکہ نے آفٹر ایئرز اینڈ ایئرز, کم از کم 60 سال کے بعد امریکہ کے اور انڈیا کے اتنے سٹرونگ ریلیشن شپ بلٹ اپ ہوئے ہیں. کیونکہ نہرو سے لے کے اندرا گاندھی سب تک سب جو تھے دے ور ان دا رشین گلوب. ایون جب امریکہ لڑ رہا تھا روس کے ساتھ افغانستان میں, اس وقت بھی رشیا کے ساتھ تھا, رشین لابیز کے ساتھ تھا انڈیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تو لڑ رہا تھا, امریکہ تو پاکستان کے ساتھ تھا, اور امریکہ اس وقت کرنے کے لیے بھی ہمیں بھی اگر 4,500 اسکالرشپ دیے تھے یو ایس ایڈ کے, تو انڈیا کو بھی دے دیے تھے 4,500 برابر, تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. لیکن پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فرنٹ مین اسٹیٹ جو بنی ہے وہ فرنٹ مین اسٹیٹ جو ہے وہ انڈیا بنی. آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کے پہلے جو ہے ابھی یہ ان دنوں میں ایک قرارداد پیش ہوئی تھی کہ پاکستان کو نان نیٹو الائنس سے نکال دیا جائے, اور وہ قرارداد جو تھی وہ پھر ڈونلڈ میں چلے گئی, کیونکہ ٹرمپ کو ان کو اپنی پڑ گئی نا سارے ان کو. لیکن اس وقت وہ چاہتے یہ ہیں کہ برطانیہ یہ چاہتا ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو,
इस चाइना इंडिया की लड़ाई के अंदर इंडिया की हेजेमनी चाहता है अमेरिका, ताकि इंडिया अपने आप को स्टेशन करे। वो चाहते ये हैं कि इस मामले के अंदर दोनों के दोनों जो है ना, लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक की चोंच और एक, दोनों ताकतें कोलैप्स करें, और कोलैप्स दोनों किया करती। तो इतनी बड़ी जो है ना 11 बंदे जो बोले और एक मौजू के ऊपर बोले, ये कभी इराक के बारे में बोला जाता था, तालिबान के बारे में बोला जाता था, उसके बाद कभी कभी क्यूबा के बारे में बोला जाता था, कश्मीर पे बोला जाता, कश्मीर पे पहली दफा हिस्टोरिक है और इतना बड़ा हिस्टोरिक मामला है। इसको पाकिस्तान को इसको क्या पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? ये हो गया, पाकिस्तान को इसको क्या आगे क्या बरतानिया के अंदर बताते खुद इन लोगों की तकरीरों के एक्सट्रैक्ट लगा के आपको शाया करने चाहिए, पोस्टर्स बनाने चाहिए इनकी तकरीरों से लेके, और उनके वो कार्ड्स बना के लोग निकले। इतनी बड़ा आपके पास क्राउड बैठा हुआ है। आप मुझे बताइए कि आप अगर कॉन्सुलेट जनरल बर्मिंघम में चले जाए, कॉन्सुलेट जनरल जो है मैनचेस्टर में चले जाए, हर कॉन्सुलेट के बाहर 100-200 बंदा जो है वो पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगवाने के लिए बैठा होता है। हर बंदे, मैंने 1000, 1500, 2000 बंदों का क्राउड इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम ही नहीं। पीटीआई क्यों नहीं करती, नून लीग क्यों नहीं करती? उनको अपने झगड़ों से फुर्सत मिले तो फिर वो सिर्फ नवाज शरीफ के दरवाजे के ऊपर जाके वो करने की, या वो दूसरे जो उसके दरवाजे पे जाके वो करने के, ये अगर इससे मैं कहता हूँ इसके एक्सट्रैक्ट निकाल के वो ब्लैक में करके वो आपको पता है कि कितना एक्सप्लॉइट किया जाता है। और ये तो इतनी बड़ी चीज है कि उनकी बातें, उनकी तस्वीरें लगा के, और आजकल तो इसकी अभी तक सोशल मीडिया पे डिजिटल मीडिया के ऊपर ये वायरल हो जाती है, इनकी तकारीर और सारी पैकेजेस बने। ज़रा मीडिया तो अपना रोल अदा कर ही रहा है, हमने भी क्यों किया, बाकी भी करेंगे, लेकिन डिजिटल मीडिया और इंटरनेशनल प्रेस अब ये करेंगे ना तो उनका मीडिया जो है इग्नोर नहीं कर सके, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सके। और फिर सबसे बड़ी बात है कि अपने उन मुसलमान लॉबीज निकाले, मुसलमानों को जो साथ रहते हैं आपके, सिखों को साथ निकाले, निकले भी हैं, पहले भी माजी में भी ऐसे कई